بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ پھر کچھ جان سے پیارے لوگ بہت ستم ڈھاتے ہیں، اس قدر تڑپاتے ہیں انسان ریزہ ریزہ بکھر جاتا ہے۔ مہوش میٹرک میں تھی، محبت عشق کا دور دور تک کچھ علم نہ تھا اسے۔ مہوش اپنی دنیا میں مگن لڑکی، کتابوں سے عشق کرتی تھی، بہت لاڈلی سی، دنیا سے لا علم، بہت شرارتی سی تھی اور سب سے بڑھ کر باتیں بہت کیا کرتی تھی۔ خوش مزاج۔ پھر یوں ہوا ایک دن مہوش کا کزن گھر آیا۔ مہوش کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، کزن پاس آیا، اس سے باتیں کرنے لگا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کچھ ایسا نہ کہا تھا۔ مہوش کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مہوش تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ مہوش خاموش رہی، مسکرانے لگی۔ اچھا جی، آپ کو بڑا پتا ہے میری آنکھوں کے بارے۔ آفتاب کچھ قریب ہوا۔ مہوش مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ مہوش نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں بولو۔ وہ پیار سے مشی کہتا تھا، مشی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ سن کر مہوش خاموش ہو گئی۔ آفتاب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آفتاب پیار سے بولا، مہوش غصہ نہ کرنا، نہ مجھ پہ چلانا، لیکن سچ یہ ہے میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مہوش خاموش ہو گئی۔ آفتاب پلیز آپ یہاں سے جائیں، مجھے اس بارے کوئی بات نہیں کرنی۔ آفتاب کچھ کہنے لگا۔ مہوش نے اونچی آواز میں کہا، آفتاب پلیز۔ آفتاب چلا گیا۔ مہوش نے کھانا بنایا، سب کھانا کھا رہے تھے۔ مہوش کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چپکے سے نظریں چرا کر آفتاب کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آفتاب جب مہوش کی جانب دیکھتا تو نظر جھکا لیتی۔ آفتاب واپس چلا گیا۔ مہوش بھی وہ باتیں بھول جانا چاہتی تھی جو آفتاب نے کہی تھیں۔ مہوش نے میٹرک میں ٹاپ کیا، بہت ذہین اسٹوڈنٹ تھی۔ بابا کا خواب تھا CSS کرے، لیکن مہوش ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ دن گزرنے لگے۔ ایک دن آفتاب گھر آیا۔ مہوش کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی۔ آفتاب پاس آیا، مہوش کے پاس بیٹھ گیا۔ مہوش سنو نا، میری محبت کو کیوں قبول نہیں کرتی آپ؟ مہوش نے غصے سے کہا، آفتاب مجھے پڑھنا ہے اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے۔ آفتاب پیار سے بولا، لیکن مہوش میں کب کہہ رہا ہوں تم پڑھائی چھوڑ دو، پڑھتی رہو، لیکن میری محبت کو قبول کر لو۔ خدا کی قسم میں پل پل تڑپتا ہوں آپ کی محبت میں۔ میری یک طرفہ محبت میری جان لے لے گی۔ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں مہوش، جیسا کہو گی میں ویسا بن جاؤں گا، بس میری ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے آفتاب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سرخ آنکھوں سے محبت کی بھیک مانگنے لگا۔ مہوش اللہ کا واسطہ ہے میری محبت کو اپنے پیروں کی خاک نہ بناؤ، میری محبت سینے سے لگا لو۔ مہوش کیا کرتی، خاموش ہو گئی۔ آفتاب ایک بات پوچھوں، آخر میں ہی کیوں، مجھ سے ہی کیوں محبت کی تم نے؟ آفتاب نے آنسو صاف کیے، پھر آہستہ سے بولا، مہوش نہ جانے کب اور کیسے یہ ہوا، بس تم سے عشق کر بیٹھا ہوں۔ اب جو تم نہیں میرے لیے یہ دنیا بے رنگ ہے۔ مہوش نے کتاب بند کی، پھر پیار سے بولی، مجھے پڑھنے تو دو گے نا، مجھے کبھی اپنی انا کے پابند تو نہیں کرو گے؟ آفتاب پیار سے بولا، مہوش میری ہو جاؤ، آفتاب آپ کی خوشیوں کے لیے سب کچھ کرے گا۔ مہوش نے ہاتھ آگے بڑھایا، آفتاب میں محبت کرنے والی لڑکی نہیں ہوں، لیکن تم نے مجھے محبت پہ مجبور کیا ہے، یہ ہاتھ تھام لو تو پھر کبھی ساتھ چھوڑ کر نہ جانا۔ آفتاب مسکرایا۔ آفتاب قربان جائے، مر تو سکتا ہے لیکن مہوش سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا احساس تھا محبت کا جو آفتاب کے سمندر میں خود کو ڈوبتا محسوس کر رہی تھی۔ آغاز محبت ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر رابطہ فون پہ ہونے لگا۔ وہ سارا دن باتیں کرتا، نہ بھوک لگنا، نہ نیند کا آنا، ایک دوسرے کا انتظار کرنا۔ مہوش کو رفتہ رفتہ ایک مرض لاحق ہوا جسے لوگ عشق کہتے ہیں۔ مہوش عشق میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اسے آفتاب کے سوا اب کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ سانسوں میں آفتاب تھا، دھڑکن میں آفتاب، تسبیح کے ہر دانے دانے پر آفتاب۔ آفتاب میری جان، کتنی بار کہا ہے آپ کو زیادہ ٹائم آف لائن نہ رہا کرو، یوں لگتا ہے میری جان نکل جائے گی آپ کے بنا، سانس رکنے سی لگتی ہے۔ آفتاب مسکرایا، ہائے میری شہزادی، دور کون کم بخت رہنا چاہتا ہے بھلا، میں تو خود تمہارے پیروں سے لپٹتا رہنا چاہتا ہوں۔ اچھا سنو نا آفتاب، کبھی یہ پیار کم تو نہیں ہوگا نا؟ آفتاب محبت بھرے انداز میں بولا، مہوش جب محبت ہوتی ہے نا، پھر اس مقدار میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب کہیں محبت کی کشتی ڈگمگانے لگے اور کسی ایک کی طرف سے بھی محبت میں کمی آ جائے تو سمجھ جانا چاہیے یا تو محبت میں ملاوٹ ہے یا محبت میں جدائی کا وقت آن پہنچا ہے۔ اور میری جان، میری محبت ان دونوں باتوں سے بالا تر ہے۔ میں تمہارا ہونے والا مجازی خدا ہوں اور تم میری شریک حیات۔ یہ سن کر مہوش کے دل کو ایک سکون سا مل گیا۔ مہوش نے اپنی بہنوں کو بتا دیا کہ آفتاب مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔
سب بہنیں بہت خوش ہوئیں۔ امی کو بتاتے ہیں، لیکن مہوش نے روک دیا۔ آفتاب کہتا ہے امی ابو کو بھیجوں گا، تب تک کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب مہوش کی پڑھائی سے دل بھر گیا، وہ اپنا وجود بھی بھول گئی تھی آفتاب کی محبت میں۔ رات 12 بج رہے تھے، بارش بہت تیز تھی، بجلی کی خوفناک آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ آفتاب اور مہوش فون پہ بات کر رہے تھے۔ مہوش کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کی ہلکی سی گرتی ہوئی بوندیں اپنی ہتھیلی میں بھر رہی تھی۔ آفتاب نے کہا مہوش ایک بات کہوں، میری جان، انکار تو نہیں کرو گی نا؟ مہوش پیار سے بولی، میرے راجکمار حکم کرو نا، آپ کو بھلا کیسا انکار؟ ان کے ریلیشن کو آج 3 سال ہونے کو تھے، مجھے اپنی تصویر بھیج سکتی ہو؟ مہوش نے کہا کیوں نہیں، ابھی بھیج دیتی ہوں۔ آفتاب ہچکچاتے ہوئے، میری جان تم سمجھی نہیں، میں دوسری تصویر کی بات کر رہا ہوں۔ مہوش سوالیہ انداز میں بولی، کون سی دوسری میری جان؟ آفتاب نے سمجھاتے ہوئے اشارہ کیا۔ مہوش خاموش ہو گئی۔ آفتاب ایسا نہ بولے، میں آپ کی ہوں، آپ کی ہی رہوں گی، شادی کے بعد ہم نے جنت تک ساتھ رہنا ہے، پھر ایسی بات شادی سے پہلے نہ کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آفتاب خاموش ہو گیا۔ مہوش میں کچھ نہیں جانتا، اور پھر مہوش نے انکار کر دیا، دونوں میں ناراضگی ہو گئی۔ آفتاب نے فون بند کر دیا۔ مہوش تڑپنے لگی، آفتاب کا نمبر بار بار ڈائل کرنے لگی۔ آفتاب غصے سے سو گیا۔ دوسرے دن مہوش نے میسج کیا، میری جان، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ جیسا کہو گے کروں گی۔ اب آفتاب نے کچھ زیادہ کی ڈیمانڈ کر دی، مہوش اب ایک رات کے لیے ملنا ہے۔ مہوش یہ سن کر کانپ سی گئی۔ آفتاب، اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ آپ کو؟ شادی سے پہلے؟ آفتاب بولا، جب تم میری ہو تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ مہوش نے بہت انکار کیا، لیکن وہ آفتاب کو کھونا نہیں چاہتی تھی کسی بھی قیمت پر، چاہے اس کے لیے اسے رات کا سفر طے کرنا پڑے۔ دونوں نے پلان بنایا۔ مہوش بس اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے مان گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، جسم کانپ رہا تھا، ہاتھ جوڑ لیے آفتاب کے سامنے۔ آفتاب، یہ ظلم نہ کرو، لیکن آفتاب کہاں سن رہا تھا، اور پھر مہوش کا دامن داغدار ہو گیا۔ مہوش کئی دن تک خاموش سی رہی، اس کا دل جلتا رہا اس گناہ پہ۔ وہ سر جھکائے خود سے نظریں چراتی، میں نے ایسا کیوں کیا؟ لیکن پھر خیال آیا، کوئی بات نہیں، بیوی اس کی ہی بنوں گی۔ آفتاب، اب رشتہ بھیج دو میری جان۔ آفتاب پیار سے بولا، مہوش، بس 1-2 دن تک رشتہ لے کر آئیں گے امی ابو۔ مہوش، جانتی ہو میں نے پلان کر لیا ہے، ہم شادی کے بعد مدینے جائیں گے، مکہ کی فضا میں ہم عمرہ کریں گے، ہاتھ میں ہاتھ تھامے سنہری جالیوں کا نظارہ دیکھیں گے۔ مہوش بہت خوش ہوئی تھی، ہائے میرے شہزادے، اب بس جلدی سے شادی کا کچھ کرو۔ مہوش بہت خوش تھی، وہ خوشی سے جھوم رہی تھی۔ آفتاب کہہ رہا ہے بس 2 دن تک رشتہ لے کر آئیں گے امی ابو۔ شام کا وقت تھا، مہوش کھانا بنا رہی تھی، گھر میں امی بتا رہی تھی اپنے آفتاب کا رشتہ ہو گیا۔ مہوش کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مہوش پاس آئی، امی کس آفتاب کا؟ امی نے بتایا تیری پھپھو کا بیٹا آفتاب، اس کا رشتہ ہو گیا ہے۔ آفتاب کا رشتہ؟ آفتاب نے دھوکہ دیا تھا؟ مہوش بے جان سی ہو گئی، خاموش سی، وہ بے ہوش ہو گئی۔ امی حیران تھی، کیا ہوا میری لاڈلی کو؟ جلدی سے ڈاکٹر پاس لے گئے، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، کہنے لگا آپ کی بیٹی تو بالکل ٹھیک ہے، پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا، کون جانتا تھا کسی نے اسے زندہ جلا کر راکھ میں بدل دیا تھا۔ مہوش نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہمت بھی نہ تھی آفتاب سے پوچھتی آخر کیوں؟ آفتاب لالچی نکلا، اپنی پھپھو کی بیٹی سے شادی کر رہا تھا جو ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور کروڑوں کی مالک تھی۔ بہنوں نے بہت سمجھایا مہوش کو، بھول جاؤ اسے، وہ تھا ہی برا انسان۔ مہوش کانپتی آواز میں بولی، میری پاکیزگی، میرے خواب، میرے ارمان، میرے جذبات، 4 سال تک وہ مجھ سے کھیلتا رہا، رو رو کر آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے، جسم بہت کمزور ہو گیا، جیسے موت کے بہت قریب ہو۔ سب بہنوں نے مہوش کو بہت سمجھایا، سہارا دیا، امی لا علم تھیں، آخر ہوا کیا ہے مہوش کو؟ پھر اس رات مہوش چیخ چیخ کر روتی رہی، جب آفتاب کسی اور کو بیاہ کر لایا تھا۔ وہ سب وعدے کہاں گئے، وہ مدینے میں جانا، عمرہ کرنا، سب باتیں فریب تھیں۔ آفتاب مطلب پرست نکلا۔ مہوش کی بہنوں نے مہوش کو ہارنے نہیں دیا، وہ زندگی کی جانب واپس لوٹ آئی، لیکن دل جلتا رہا۔ آخر میرا قصور کیا تھا؟ وہ ایک سوال اسے بہت تڑپاتا تھا۔ آفتاب کو گریبان سے پکڑوں اور پوچھوں میں کوئی کھلونا تھی؟ لیکن خاموش رہی۔ پھر مہوش کو اللہ سے عشق ہو گیا، نماز کی پابند ہو گئی اور فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ قرآن پاک پڑھنے لگی تفسیر کے ساتھ، وہ جیسے جیسے قرآن پڑھتی جاتی اللہ کے قریب ہوتی گئی۔ اسے اب صبر آ چکا تھا، اب مہوش کو کوئی گلہ نہیں تھا، اب وہ اپنی ہر بات اللہ سے شیئر کرتی۔ پھر یوں ہوا ایک شہزادہ مہوش کی زندگی میں آیا، ایک رشتہ آیا۔ لڑکا بہت خوبصورت تھا اور گورنمنٹ آفیسر بھی تھا۔
اور اس شہزادے نے مہوش کا ہاتھ تھام لیا۔ مہوش اسسٹنٹ کمشنر حیات کی شریک حیات بن گئی۔ حارث بہت اچھا انسان تھا، وہ مہوش کو سینے سے لگائے دنیا کی ہر خوشی عطا کرتا۔ مہوش نے کہا، حارث کیا ہم عمرے پہ جا سکتے ہیں؟ حارث مسکرایا، جانا چاہتی ہے میری جان؟ مہوش نے پیاری سی آنکھوں سے ہاں کا اشارہ کیا۔ حارث ڈیوٹی پر چلا گیا، رات کو واپس آیا، مہوش کا ہاتھ تھاما، میری جان پیکنگ شروع کر لو، ہم 5 دن بعد عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ مہوش کی آنکھ سے آنسو موتی بن کر گرا۔ حارث نے پوچھا، کیا ہوا میری جان؟ مہوش بچوں کی طرح حارث کے سینے سے جا لگی۔ I love you حارث۔ حارث پیار سے بولا، میری ہم سفر ہو آپ۔ مہوش بولی، حارث کبھی مجھے ٹوٹنے نہ دینا۔ حارث مسکرایا، مہوش یاد رکھنا، جو غیرت مند مرد ہوتا ہے اس کے لیے ایک ہی عورت کل کائنات ہوتی ہے، اور تم میرے دونوں جہان ہو۔ جاؤ میرے لیے کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ پھر مہوش سوچ میں گم ہو گئی، میں 2 ٹکے کی محبت کی خاطر کتنا گر گئی تھی، کسی 2 ٹکے کے مرد کی ہوس کا نشانہ بن گئی۔ کاش میں نہ ڈگمگاتی۔ پھر سب سے مخاطب ہوئی، اے بنتے ہوا سن لو، یہ آج کے مرد صرف جسموں کی محبت کرتے ہیں، بڑے بڑے خواب دکھا کر ہوس پوری کرتے ہیں اور پھر کسی شہزادی کو خاک میں ملا کر چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ محبت کا کھیل بند کرو ورنہ انجام بربادی ہے۔ ادھر آفتاب کی بیوی نے اسے اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ سنا ہے آفتاب بیوی کے ساتھ تو رہتا ہے لیکن بیوی میں مہوش سی محبت تلاش کرتا ہے جو شاید اب ناممکن سی بات ہے۔ سنا ہے وہ تنہائی میں مہوش کو یاد کرتا ہے اور لیکن اب اسے زندگی بھر گھر جمائی بن کر رسوا ہونا ہے۔ اور حارث ہاتھ تھامے مہوش کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ فارس کی یہ کہانی مکمل ہوئی۔ آپ سب نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔